ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آپ کے علی کو بڑی تکلیف ہے بابا، یہ جو میرے سینے میں نیزہ پیوست ہوا ہے نا بابا، آپ اس کو نکال دیں۔ اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں پھر جو ہے وہ لڑنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہوں۔ حسین نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کربلا کی ریت پر اپنے 18 سالہ جوان بیٹے کا سر رکھا اور اس کے بعد 56 سالہ اپنے بڑھاپے کی طاقت کو حسین نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ نیزہ آپ نے بیٹے کے سینے سے کھینچا، نیزے کی انی پر مولا علی اکبر کا دل نکل آتا ہے۔ جب دل دیکھا ہے علی اکبر کا نیزے کی انی پر، حسین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حسین جس نے بچپن سے غم جھیلے تھے، وہ حسین جو صبر کا پہاڑ تھا، پہاڑ جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ صبر تھا، جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ طاقت تھی۔ صبر ایوب اگر دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر الیاس دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر مصطفیٰ کے جلوے دیکھنا ہے حسین میں دیکھو۔ 56 سال کی عمر تک آتے ہوئے میرے مولا حسین کے سر کے اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا، لیکن جوان سال بیٹا، باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ کے سینے میں دل ہوتا۔ اس باپ کے دل سے پوچھو جس کے بیٹے کو ڈاکٹر نو گارنٹی کہہ دیتا ہے، لیکن حسین میں تمہیں کیا نام دوں، میں تمہیں کس نام سے یاد کروں میرے آقا۔ بیٹے کا سر، بیٹے کا دل جب نیزے کی انی پہ دیکھا، مولا حسین آنکھوں کے سامنے اندھیرا، سر جھکرا گیا، عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اور اس کے بعد آخری ہچکی علی اکبر نے لی۔ مولا حسین جب بیٹے کی لاش اٹھائے، علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حسین جب بیٹے کی لاش اٹھا کر کے لا رہے تھے تو داڑھی کے اور سر کے سارے بال مولا حسین کے اسی وقت تو سفید ہو گئے، اسی آن سفید ہو گئے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں زینب نے شہربانوں سے کہا، حسین شہربانوں دیکھ میرے بھائی حسین بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکا، اور جوان بیٹے کی لاش نے اس کو بوڑھا کر دیا، جوان بیٹے کے غم نے اس کو بوڑھا کر دیا۔ خیمے آل رسول میں ایک عجیب ماحول ہے، بیویاں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتی ہے، عجیب حال ہے۔ حسین باہر دیکھیں کہ اندر دیکھیں، ایک کے بعد ایک لاشیں ہیں، خیمہ خالی ہو گیا ہے، اب کوئی نہیں ہے خیمے میں، بس ایک ننھا سا معصوم 6 مہینے کا علی اصغر ہے، اور ایک عابد بیمار ہے زین العابدین جسے دنیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر، کل تک کہ جس کا خیمہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جوان جوان خوبصورت بیٹے جن کے خیمے کی نزینت بنے ہوئے تھے، آج وہ خیمے خالی ہو گئے، ان خیموں میں کچھ نہیں رہا، یا تو روتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بے ہوش ہوتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بستر پہ پڑا ہوا زین العابدین ہے۔ باپ کو دیکھا، کھڑے ہونے کی کوشش، بابا میں بھی کربلا میں جاؤں گا۔ علی اکبر شہید ہو گیا، قاسم بھی، سب، میں جاؤں گا، مجھے بھی جانے دے۔ مولا حسین نے کہا نہیں بیٹا نہیں، اگر تم بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میری آل حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے چلے گا بیٹا، تم نے کربلا کے میدان میں نہیں جانا، نانا کی روایتیں، نانا کا علم، میری جانشینی سب تمہیں نبھانا ہے بیٹا، تم بھی شہید ہو گئے تو ان عورتوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کا محرم بن کر مدینے تک کون جائے گا؟ مدینے منورہ جا کر نانا کی قبر پر داستان غم کون سنائے گا؟ تجھے نہیں جانا ہے بیٹا، تم بیمار ہو۔ مولا زین العابدین کہتے ہیں بابا نہیں، میں لڑ سکتا ہوں، دیکھیں میں لڑ سکتا ہوں۔ بستر سے اٹھے، اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین پہ گر پڑے، آپ نے سہارا دیا، بستر پہ لٹایا، زین العابدین بے ہوش ہو گئے۔
ایک طرف بیمار زین العابدین بے ہوش پڑے، دوسری طرف سکینہ بے ہوش پڑی ہے، تیسری طرف شہربانو کہتے حسین کبھی مانگا تو نے نہ کیا۔ آج ایک سوال ہے، یہ ننھا سا معصوم بچہ، اس کی ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، لے جاؤ اور اسے پانی پلا کر کھلاؤ۔ وہ ہمیں پانی نہیں دیتے نا، اس خوف سے کہ ہم پانی پیئیں گے تو ان سے لڑنے کی طاقت بڑھ جائے گی۔ بچے کو تو پلا سکتے ہیں نا وہ پانی، بچے کو تو پانی دینے میں کیا حرج ہے، بچہ ان سے لڑے گا تو نہیں۔ مولا حسین نے کہا نہیں، مانگنا میرے گھرانے کی ریت نہیں، ہم تو دینے والے لوگ ہیں۔ شہربانو چپ ہوئی۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا تو نے اپنی بہن کی بات کبھی نہ ٹالی، امی فاطمہ کا واسطہ میرے بھائی جاؤ نا ایک مرتبہ، ماں کی خاطر بہن کی بات مان لو نا، لے جاؤ چند قطرے اس بچے کو پلا دیں گے تو اسے بھیا اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ چونکہ مولا حسین کو خواب میں حضور نے شہداء کی لسٹ دی تھی، ایک فہرست دی تھی، اس میں حیرت انگیز طور پر معصوم اصغر کا نام بھی تھا۔ مولا حسین کو حیرت تھی کہ حضور نے اس میں اصغر کا نام بھی لکھا ہے، اصغر کیسے شہید ہوگا، کیسے مارا جائے گا؟ لیکن اب وہ منظر نگاہوں کے سامنے تھا کہ غیب دا نبی نے جو اصغر کا نام شہیدوں کی فہرست میں لکھا ہے، اب شہادت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ مولا حسین نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، 6 مہینے کا بچہ۔ 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے 6 مہینے کے بچے کو اگر مچھر کاٹ لے تو وہ چیخ چیخ کر کے روتا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کو اگر ماں کا مرچ والا ہاتھ لگ جائے تو اس کی چیخیں نکل پڑتی ہے۔ لیکن اے نبی کے گھرانے تجھ پہ سلام ہو، اے نبی کی اہل بیت تجھ پہ سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین ہاتھ میں اپنا بچہ لے کر کے چلے۔ کربلا کے عین دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ ہے، حسین اپنے بچے کے چہرے پر آستین کا سایہ کرتے ہیں، ایک ہاتھ اس طرح ایک ہاتھ اس طرح، ننھے سے بچے کو لے کر بوجھل قدموں سے کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یزیدیوں نے آتے دیکھا، باتیں کرنے لگے، شاید حسین بیعت کی نیت سے آ رہا ہے، کیونکہ اب تک بچے کٹے، بھائی کٹے، آوان و انصار کٹے، اب اپنی جان پہ بنائی تو شاید حسین نے فیصلہ تبدیل کر لیا ہے، اسی لیے تو بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جیسے ہی مولا حسین ان کے قریب پہنچے، جیسے قریب پہنچنا تھا، انہوں نے کہا حسین اگر پہلے بیعت کر لیتے تو یہ حال تو نہ ہوتا، یہ انجام تو نہ ہوتا۔ مولا حسین نے کہا بیعت کے لیے نہیں آیا ہے حسین، اس لیے کہ حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ گویا کہ ید اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ مولا حسین نے کہا آنا اس لیے ہے کہ میری بہن نے مجھے مجبور کیا، ماں کے واسطے دیے، اس لیے میں آیا ہوں۔ او یزیدیوں، اگر بگاڑا ہے تو تمہارا میں نے بگاڑا ہے کہ میں بیعت نہیں کرتا، میں نے تمہاری ہاں میں نہ کی ہے، میں نے تمہارے خلاف احتجاج کیا ہے، میں نے تمہاری بدبختیوں پر سراپا احتجاج بلند کیا ہے، لیکن میرے اس ننھے سے بچے نے کیا کیا ہے؟ خدارا اسے کچھ پانی پلا دو، کچھ قطرے اسے پانی کے دے دو۔ اگر تم نے پانی پلا دیا تو پانی پلانے والوں میں یوں ہی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ ہائے ہائے، وارے اصغر تیری کرامات آج بھی دنیا دیکھ لے۔ ارے دیکھو آنکھوں سے دکھا رہا ہے اصغر، نام اصغر جب پانی برس سکتا ہے تو ذات اصغر کے لیے پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ کسی نے کہا کہ اگر اصغر زمین پہ ایڑی رگڑتے تو پورا کربلا پانی سے موجیں مارنے لگتا،
کربلا میں پانی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کی شکل میں نظر آتا، لیکن وہاں تو پانی پینے نہیں گیا تھا عسکر، ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پینے گیا۔ زندگی بھر تک یاد رکھنا اس محفل کو، اور یہ قبولیت کی محفل ہے، یہ قبولیت کی محفل ہے۔ جب قیامت میں اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا لائے ہو، تو بتا دینا 1400 ہجری کی عاشورہ کی شام غریبہ کا فقیر قادری کا وہ پروگرام تیری بارگاہ میں عسکر کی شہادت کے طور پر لائے ہیں۔ انشاءاللہ وہ عسکر معصوم کا نام لوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات کا پروانہ عطا کر۔ ہاں مولا علی اصغر کو دیکھو، یہ بچہ 6 مہینے کا معصوم بچہ، اسے چند قطرے پانی پلا دو، چند قطرے، میں بدلہ دوں گا تمہیں، قیامت میں بدلہ دوں گا۔ انہوں نے کہا حسین اب تم ایسے ہی ایک کے بعد ایک بچوں کو لاؤ گے تو ہم کس کو پانی دیں گے؟ اور ایک پلید خبیث نے تو یہاں تک کہ کہا حسین تیرے بچے کو پانی پلائیں؟ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بدبخت جو ہوتے ہیں نا، ان کی زبانوں کو لگام نہیں ہوتی، سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگے، حرملہ ابن کاہل یہ وہ بدترین پلید ہے کہ اس نے تیر جو ہے کم پر رکھا۔ کون سا تیر؟ عرب کا ایک قانون تھا، کچھ تیر انسانوں کے لیے تھے جو انسانوں پہ چلائے جاتے تھے، لیکن جو تیر انسانوں پہ چلائے جاتے تھے وہ گھوڑوں پہ نہیں چلائے جاتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی مضبوط اور موٹی ہوتی ہے، تو گھوڑوں کے لیے الگ سے تیر ہوتے تھے جو بڑے تیز اور بہت زیادہ نوکیلے ہوتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی جو موٹی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، جو تیر گھوڑوں پہ چلتا ہے وہ تیر حرملہ